اللہ کے نبی طلحہ کو ملنے جاتے ہیں، چند دن گزر گئے، طلحہ ملنے کے لیے نہیں آئے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا میرا دوست طلحہ کہاں ہے؟ دوستوں نے بتایا کہ وہ تو بیمار ہیں، وہ تو بستر پر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رہا نہ گیا، حضور علیہ السلام حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کے لیے گئے۔ توجہ میری طرف رہے، میں آپ کو بڑی قیمتی بات سنا رہا ہوں۔ آپ نے ترجیح دی ہے اس جلسے کو، آپ نے ترجیح دی ہے سردی کو، آپ نے ترجیح دی ہے گھر سے دوری کو۔ اس ترجیح پر آپ کو دنیا میں کیا ملے گا، اس ترجیح پر آپ کو آخرت میں کیا ملے گا؟ حضرت طلحہ کو ملنے کے لیے پیغمبر خدا محمد مصطفیٰ احمد مجتبی امام الانبیاء خاتم النبیین سید الاولین والآخرین آسمان نبوت کے نیر اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر مبارک سے چل کے طلحہ کے گھر پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں طلحہ بستر پر ہے، بیماری کے آثار ہیں۔ اللہ کے نبی نے عیادت کی، خیر خیریت معلوم کی۔ اس کے بعد جب وہاں سے رخصت ہوئے اپنے دوستوں سے کہا مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے آثار نظر آتے ہیں۔ توجہ کیجئے، میں آپ کو بڑی قیمتی بات سنانے لگا ہوں۔ حضور نے اپنے دوستوں سے کہا مجھے طلحہ کے چہرے پر موت کے آثار نظر آتے ہیں، طلحہ کا انتقال ہو جائے تم نے مجھے اطلاع دینی ہے، میں نے طلحہ کا جنازہ خود پڑھانا ہے۔ اب توجہ کیجئے، ذرا جملے پر غور کیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا طلحہ کا انتقال ہو جائے تم نے مجھے فوراً اطلاع دینی ہے، میں نے طلحہ کا جنازہ خود پڑھانا ہے۔ جس کا جنازہ اللہ کے نبی پڑھا دے اس کے جنتی ہونے میں کیا شک ہو سکتا ہے؟ اس کے جنت میں جانے میں کوئی کلام نہیں ہو سکتا۔ ادھر طلحہ کا انتقال ہو، ادھر اللہ کے نبی جنازہ پڑھائیں، طلحہ جنت میں چلا جائے۔ اب اللہ کے نبی نے طلحہ کو دیکھا کہ وہ بستر مرگ پر ہے، موت کے آثار نمودار ہیں۔ حضور نے کہا طلحہ کا انتقال ہو، مجھے آپ اطلاع دو، میں آگے اس کا جنازہ پڑھاؤں۔ حضور یہ پیغام چھوڑ کر چلے گئے۔ حضرت طلحہ نے اپنے دوستوں کو بلایا، کہنے لگے مجھے لگتا یہ ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں مرنے کے قریب ہوں، تو میں تمہیں کہتا ہوں میرا انتقال ہو جائے تم نے مجھے غسل دے کر کفن دے کر جنازہ پڑھا کر دفن کر دینا ہے۔ اللہ کے نبی کو اطلاع نہیں دینی، ادھر حضور کی چاہت ہے میں طلحہ کا جنازہ پڑھاؤں، طلحہ کہتے ہیں مجھے دفن کر دینا ہے۔ توجہ کیجئے، مفسرین اکٹھے ہوتے، محدثین اکٹھے ہوتے، ہر کوئی اپنے ذوق سے اس بات کی تنقید کرتا، اس بات کی وضاحت کرتا کہ اللہ کے نبی جنازہ پڑھانا چاہتے ہیں، طلحہ منع کر رہے ہیں۔ طلحہ نے منع کیوں کیا؟ حضرت طلحہ بن برا رضی اللہ تعالی عنہ کے مقدر پر ناز کیجئے۔ میں علماء کی موجودگی میں کہتا ہوں حضور نے کہا طلحہ کا انتقال ہو مجھے اطلاع دو، میں آ کے جنازہ پڑھاؤں گا۔ میں یہاں پر بات عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی کو اطلاع دی جاتی حضرت طلحہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، آپ تشریف لائیے، ممکن تھا اللہ کے نبی تشریف لاتے، حضرت طلحہ کی قبر کھدوانے میں اللہ کے نبی بھی شریک ہو جاتے، حضرت طلحہ کے غسل میں اللہ کے نبی شریک ہو جاتے، حضرت طلحہ کو کفن دینے میں محمد رسول اللہ شریک ہو جاتے۔ اللہ کے نبی طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جنازہ پڑھا دیتے، اپنے ہاتھ سے قبر میں اتار دیتے، اپنے ہاتھ سے قبر پہ مٹی ڈال دیتے، قبر پہ کھڑے ہو کے دعا کر دیتے۔ توجہ کیجئے، حضور آتے، قبر تیار کروا دیتے، غسل دے دیتے، کفن دے دیتے، قبر جنازہ پڑھا دیتے، قبر میں اتار دیتے، مٹی ڈال دیتے، دعا کر دیتے۔ طلحہ کے لیے تو انعامات کی بارش ہو جاتی۔ اللہ کے نبی کی موجودگی میں قبر تیار ہو گئی، اللہ کے نبی کی موجودگی میں غسل دے دیا گیا، اللہ کے نبی کے سامنے کفن دے دیا گیا، اللہ کے نبی نے جنازہ پڑھا دیا، اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے جستے اطہر کو اٹھا کے قبر کے اندر رکھ دیا، اللہ کے نبی نے اپنے دستے مبارک سے نبوت والے ہاتھ سے طلحہ کی قبر کی مٹی ڈال دی۔
دی. اللہ کے نبی نے طلحہ کی قبر پر کھڑے ہو کے دعا کر دی. مل کے کہو مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ کافر. مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے کون؟ مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے سارے دائرہ اسلام سے خارج ہیں. اب آپ نے اس بات کی گواہی دی آسمان کے تارے، اس ارد گرد کی فضائیں، یہ درختوں کے پتے، یہ فضائیں، یہ ایک ایک چیز کل قیامت والے دن میرے آپ کے ایمان کی گواہی دے گی. اللہ کے نبی کے سامنے، کل امتوں کے سامنے، نبی کے غلام، نبی کے دیوانے، نبی کے مستانے پروانے یہ اپنے ایمان کی گواہی دے چکے ہیں کہ حضور اللہ کے آخری نبی ہیں. مرزا غلام قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں. تو جب آپ کا یہ ایمان ہے حضور اللہ کے آخری نبی ہیں، مرزا قادیانی اور اس کے ماننے والے مسلمان نہیں ہیں، تو پھر ہاتھ کھڑا کر کے کہو کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ محمد مصطفیٰ. وقت ضائع کیے بغیر بہت تیزی سے بڑا طویل سفر طے کیا ہے. میرے بعد اور بہت سارے علماء کرام تشریف فرما ہیں. میں آج کے اس عظیم الشان پر وقار فقید المثال پروگرام میں آپ حضرات کو تشریف لانے پر مبارکباد دیتا ہوں. پروگرام میں آنا، جلسہ سننا، سبحان اللہ کہنا، خالی ہاتھ واپس چلے جانا، یہی کام ہے. بول دے نہیں، سمجھے نہیں میں نے کیا کہا؟ آپ گھر سے آئے، جلسہ سنا، سبحان اللہ کہا، خالی ذہن گھر چلے گئے، اسی کام کے لیے ہے؟ کچھ دماغ میں ہو تو صحیح کس لیے آئے ہیں؟ تو ہم کیوں آئے ہیں؟ ہم اس لیے آئے ہیں کہ ہمارا ایمان ہے اللہ ایک ہے. میرے ساتھ بولو اللہ، سارے بولو، زور لگا لو، سردی ختم ہو جائے گی. بولو انشاءاللہ یہ کر کے کہو اللہ. اونچا کرو ہاتھ، تھوڑے سے ہاتھوں کو ہلاؤ، سردی ختم. اللہ ایک ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی اور رسول ہیں. مل کے کہو اللہ کے نبی اور رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور آخری رسول ہیں. یہ ہمارا ایمان ہے. کسی مسلمان کا کسی قادیانی مرزائی سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. قادیانی مصنوعات، شیزان نام سنے؟ شیزان جوس، شیزان بوتل، ذائقہ